لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. صدق اللہ مولانا العظیم. گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے سورہ کہف کی 5ویں نمبر کی آیت پر گفتگو چل رہی تھی، اور خاص طور پر جو لوگ اپنی زبان کا غلط استعمال کرتے ہیں ان کے متعلق چند ضروری باتیں عرض کی گئی تھی. کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم یقولون الا کذبا، کہ زبان جتنی چھوٹی ہے اس کے جرائم اتنے بڑے ہیں، اور یہ مضمون کافی لمبا ہے، اس لیے جو ضروری باتیں تھی آپ حضرات کے سامنے عرض کی گئی ہیں. آگے اللہ تبارک و تعالی وَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ اے ہمارے حبیب، آپ کی باتوں پر یہ لوگ اگر ایمان نہیں لاتے ہیں اس سے آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے آپ اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیں. دعوت دینا آپ کا کام ہے اور ہدایت دینا ہمارا کام ہے. اللہ کے بغیر کوئی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا ہے. اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ. آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر وقت فکر یہی ہوتی تھی کہ میرے امت کا ایک ایک فرد مومن بن جائے، مسلمان بن جائے. اگر آپ کی کوئی بات نہیں مانتا تھا تو آپ کے دل پر ایک بہت بڑا صدمہ لگتا، خاص طور پر رشتہ دار، تعلق والے، جیسا ابو لہب آپ کے چچا ہوتے، لیکن وہ تو دشمنی پر اتر آئے تھے. ہر بات میں زخموں پر نمک چھڑکنا اس کا کام تھا، کیونکہ انبیاء کرام کا سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خون پر نہیں رکھا ہے، خون کے رشتہ داری پر نہیں رکھا ہے، بلکہ ایمان پر رکھا ہوا ہے. جب حد سے زیادہ بات بڑھ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب. ان کی، اس کی اور اس کی بیوی دونوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تباہی بربادی کا اعلان کر دیا. اور آپ کا اصول یہ تھا، جیسا آپ نے عبد المطلب کو دعوت دی، اور علماء کرام نے لکھا ہے کہ سارے زندگی میں جب تک وہ حیات تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے ساتھ دیا،
اور جب بھی آپ پر تکلیف آتی تھی سب سے پہلے عبد المطلب کھڑے ہوتے تھے۔ 3000 مرتبہ اللہ کے رسول نے انہیں دین کی دعوت دی ہے، ایمان کی دعوت دی ہے۔ کوئی ہم میں سے کوئی نہیں جائے گا، ہم 3 بار بھی نہیں جائیں گے، ایک بار جائیں گے، دوسری بار دیکھیں گے کہ نہیں آتا، بھائی جانے دیں، اس کا حال ہے اس پر چھوڑ دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3000 مرتبہ گئے۔ آخر میں جب ان کا آخری وقت تھا اور روح نکل رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سرہانے بیٹھے تھے، کہا اب تو آپ ایمان قبول کر لو تاکہ قیامت کے میدان میں مجھے آپ کی شفاعت کا حق مل جائے۔ لیکن جب بہت زیادہ صدمہ لگا اور ایسی دنیا سے چلے گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ صدمہ لگا۔ اس وقت اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، اے میرے حبیب آپ جس کو چاہیں گے ہدایت دینا نہیں دے سکتے، ہدایت تو ہم دیں گے۔ آپ دعوت دے سکتے ہیں، آپ اس کو راستہ بتا سکتے ہیں کہ یہ راستہ صحیح ہے، یہ راستہ غلط ہے، ہدایت دینا ہمارا کام ہے۔ یہاں پر ایک ضروری بات یہ ہے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنے کے لیے اللہ نے ہمارے درمیان اور اللہ کے درمیان میں کچھ پردے رکھے ہوئے اور کچھ منازل ہیں۔ 5 منزلیں ہیں انسان کی اللہ سے ملاقات کی۔ اللہ نے اپنی ملاقات کے لیے بہت کم منزلیں رکھی اور ہر ایک منزل ایک سے ایک کٹھن ہے۔ جیسے پہلی منزل ہے سکرات کا عالم، بڑا خطرناک منظر ہے، شیطان آپ کے سرہانے پر کھڑا ہے اور کوشش یہ کر رہا ہے کہ بغیر ایمان کے دنیا سے چلا جائے۔ اس لیے جب روح نکلنے سے پہلے جو سکرات کا عالم ہوتا ہے، عالم نزا ہوتا ہے، اللہ پاک اس وقت ہماری حفاظت فرمائے، سارے زندگی کا نچوڑ ہے۔ فرشتہ آ کر روح نکالنے سے کچھ دیر پہلے فرشتہ آ کر کھڑا ہوتا ہے اور اس کی شہادت کی انگلی سے شہرت کو چھو لیتا ہے۔ اس کے چھونے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں حاضر ہیں وہ غائب ہو جاتی ہیں اور جو غائب ہیں وہ حاضر ہو جاتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کسی کی روح نکلتے وقت میں وہ آسمان کی طرف دیکھتا ہے، چھت کی طرف دیکھتا ہے، اس کی ماں سامنے آ کر کھڑی کہ بیٹا میں تیری ماں ہوں، بیوی آتی ہے کہ میں آپ کی بیوی ہوں، بچے آتے ہیں ابا جان ہم آپ کی اولاد ہیں، وہ ٹس سے مس نہیں ہوتا کیونکہ جو چیزیں حاضر تھی وہ غائب ہو گئی، اب اس کو نظر نہیں آ رہی کوئی بھی چیز، فرشتے نے چھو لیا، اس کے چھونے کا اثر یہ ہو گیا، اور جو غائب ہیں وہ حاضر ہو گئی، فرشتے نظر نہیں آتے تھے نظر آنے لگے، قبر کا منظر نظر نہیں آتا تھا وہ نظر آنے لگا۔ اس کو جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے وہی وقت طے ہو جائے گا، اسے پتہ چل جائے گا مجھے کہاں جانا ہے، فرشتوں کی شکل و شباہت دیکھے گا پتہ چل جائے گا کہ مجھے کہاں جانا ہے۔ یہ ایک عجیب سا منظر ہے اور ہر ایک عنوان، ہر ایک منزل جو ہے وہ تفصیل طلب ہے، میں مختصر آپ کو بتاتا جاتا ہوں۔ پہلی منزل ہے سکرات کا عالم۔ اس وقت میں ہمیں تاکید فرمایا گیا کہ کلمہ تلقین کرو، یہاں پر خاص سمجھ لینا، ایک ہے تلقین کرنا اور ایک ہے پڑھانا، دونوں میں فرق ہے۔ تلقین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس بیٹھ کر ہم لوگ اپنی زبان سے ایسی آواز سے کلمہ پڑھے کہ اس کے کان میں ہماری آواز چلی جائے اور وہ ہماری آواز کو سن کر پڑھنے لگ جائے۔ آپ حکم نہیں کر سکتے وہاں پر کیونکہ وہ ایسے عالم میں ہے اور شیطان اس کے بازو میں بیٹھا ہوا ہے۔ شیطان کوشش کر رہا ہے کہ اس کا ایمان چھین لو۔ اگر اس وقت آپ نے اس کو زبردستی کی کہ بھئی کلمہ پڑھ اور خدا نہ خواستہ اس نے انکار کر دیا کہ مجھے نہیں پڑھنا ہے، کفر کی حالت میں چلا جائے، سمجھ رہے نا، بہت نازک مسئلہ۔ اس لیے حکم یہ دیا کہ وہاں بیٹھ کر آپ صرف کلمہ پڑھے کہ اس کے کان میں آواز جائے اور وہ آپ کی آواز سن کر کلمہ پڑھنے لگ جائے۔ ایک سکرات کا عالم ہے، یہاں جا کر توبہ کے دروازے انسان کے سارے بند ہو جاتے، اب اس کے توبہ کے لیے کوئی دروازہ ہے نہیں، اس سے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا۔ دوسرا منظر ہے قبر کا، القبر اما روضۃ من ریاض الجنہ و اما حفرۃ من حفرۃ النار، کہ قبر یا تو جنت کے باغیچے میں سے ایک باغیچہ ہے یا جہنم کے خطرناک گڑھوں میں سے ایک اندھیرا گڑھا ہے، اور بڑا خطرناک منظر ہے۔ جب انسان کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے نا تو قبر کہتی ہے کہ وہ سجدے کرنے والا، وہ تہجد کی نمازیں پڑھنے والا، وہ قرآن کی تلاوت کرنے والا، رمضان کے روزے رکھنے والا، دین کا کام کرنے والا، حج کرنے والا، عمرے کرنے والا، لوگوں کو نیکیوں کی دعوت دینے والا،
فرمایا وہ جب قبر میں جاتا ہے تو قبر بڑے خوشی خوشی سے کہتی ہے کہ آ جا، میں تیرا انتظار کر رہا ہوں، تو زمین کے اوپر سب سے زیادہ محبوب تو تھا مجھے، آج میرا سلوک بھی دیکھ لے گا اور میرا حسن سلوک بھی دیکھ لے گا، اور قبر اس کے لیے جنت کا باغیچہ بن جاتی ہے۔ آقا انعامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور مدینہ منورہ سے لے کر وہاں تک کہ پورا کھلا کر کے آپ کا چہرے انور اس کے سامنے کیا جاتا ہے۔ تو پہلے تو نیک انسان کے لیے ہے، بدکار ہے، گناہگار ہے، غدار ہے، نمک حرام ہے، شرابی ہے، جگاری، کبابی، بے نمازی، دھوکہ باز، جھوٹا، جب قبر میں رکھا جاتا ہے، آج تو میرا منظر بھی دیکھ لے گا، تیرا آنا نامبارک ہو تو کیوں آیا میرے پاس؟ زمین کے اوپر جتنے لوگ بستے تھے سب سے زیادہ بدترین آدمی تو تھا میری نظر میں، آج تو میرا سلوک بھی دیکھ لے گا۔ فرمایا قبر میں رکھتے ہیں اور مٹی، ہاتھوں کی مٹی جھاڑ کر 40 قدم نہیں چلتے، رشتہ دار نکل گئے، اب قبر کہتے ہیں میرا سلوک دیکھ لے، ایسا بھینچتی ہے نا۔ حدیث میں فرمایا کہ ادھر کی پسلیاں ادھر، دونوں پسلیاں مل جاتی ہیں، ابھی چلاتا ہے، چیختا ہے، اس کے چیخنے کی وجہ سے سارے قبرستان کے مردے کہتے ہیں کہ منحوس، ہم دنیا سے آئے تھے، ہمیں دفنایا گیا، تو ہمارا آنا تیرے لیے عبرت نہیں تھا، تو کیوں آیا؟ تیرے آنے کی وجہ سے ہم پر بھی عذاب ہو رہا ہے، تیرے آنے کی وجہ سے ہمیں بھی تکلیف ہو رہی ہے قبر کے اندر۔ یہ عجیب سا منظر ہے، ہم تو بڑے عجیب لوگ ہیں کہ کبھی کبھی تو بڑی عجیب سی کیفیت آئی ہوتی ہے۔ میں دیکھتا ہوں قبرستان میں ماشاء اللہ ہنستے ہنستے کھڑے رہتے ہیں، جنازے کے ساتھ جا رہے ہیں، ایک آدمی دنیا سے چلا گیا ہمیشہ کے لیے، اب یہاں نہیں آنے والا ہے، آپ سے قیامت میں شاید ملاقات ہو جائے، جنت میں ہو تو جنت میں ہو جائے، لیکن ہمیشہ کے لیے یہ شخص چلا گیا، آپ کے دل پر ایک رائی کے دانے کے برابر صدمہ نہیں۔ آپ جنازے میں شریک ہیں، موبائل پر بات کر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، مستی مذاق کر رہے ہیں، اور کچھ تو منحوس ایسے ہیں کہ شکل دیکھنے کے لیے آتے، جنازے کی نماز میں بھی شریک نہیں ہوتے، دور کھڑے رہتے، بھائی کیوں آتے ہو؟ آپ کو ضرورت کیا آنے کی؟ آپ کو کس نے بولا تھا آنے کی؟ خالی شکل دکھانے کے لیے آتے ہو۔ جنازے کا مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ جنازے کی نماز پڑھو، اصل تو مسئلہ یہ ہے۔ اب آتے ہیں کہ وہ آدھے سے زیادہ مجمع یہاں بھی باہر کھڑا ہے، مسجد کے باہر جنازے کی نماز اگر ہو رہی ہے، اور قبرستان میں بھی باہر کھڑا ہے، جیسے ان کو مرنا بھی نہیں اور دفن ہونا بھی نہیں، عجیب سا ماحول بنا کر رکھا ہوا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ بات اس لیے عرض کر رہا کہ آقا انعامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کے درمیان میں اللہ نے 49 پردے رکھے ہیں۔ کتنے پردے؟ 49، یعنی 50 میں ایک کم، اور ایک پردے کا فاصلہ زمین آسمان کے درمیان جتنا، اتنا بڑا فاصلہ ہے۔ اگر تجھے آقا سے ملنا ہے تو ان 49 پردوں کو تجھے پار کرنا ہوگا، تب قیامت میں ملاقات بھی ہوگی، اور آپ کی زیارت بھی ہوگی، اور آپ کی شفاعت بھی ہوگی، اور آپ کے حوض کوثر کا پانی بھی آپ کو آپ کے ہاتھوں سے ملے گا۔ یہ 49 منزلیں ہیں، اور اللہ سے ملنے میں کتنے منزلیں ہیں؟ 5 منزلیں۔ پہلی منزل سکرات، دوسری منزل قبر، اور تیسری منزل میدان محشر۔ جب قبر سے اٹھے گا اور اپنے سر کی مٹی جھاڑتا ہوگا، نمازی ہوگا، نیک ہوگا، اور اللہ اور اس کے رسول کا کہنا ماننے والا ہوگا، تو اس کی زبان سے ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ گناہگار ہوگا، بدکار ہوگا، وہ اپنے سر کی مٹی جھاڑ کر کہے گا ہائے ہائے لا ادری، ہائے ہائے لا ادری، میں نہیں جانتا کیا ہوا، میں نہیں جانتا یہ کیا منظر ہے اس کے سامنے۔ فرمایا یہ سورج جو ہے نا زمین سے 9 کروڑ میل دور ہے۔ کتنے کروڑ میل؟ بولو اپنی زبان سے۔ 9 کروڑ میل زمین سے دور ہے۔ اور حدیث میں آقا انعامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کی 7 آنکھیں ہیں، اور اس نے ابھی صرف ایک آنکھ کھولی ہوئی ہے۔ کیا حشر ہے ہمارا؟ ہم بغیر پنکھے کے بیٹھ سکتے ہیں، بغیر اے سی کے جی سکتے ہیں؟ زمین سے 9 کروڑ میل دور ہے، ایک آنکھ کھلی ہے۔ قیامت کے میدان میں، میدان محشر اللہ قائم فرمائے گا، سر پر آ کر کھڑا ہو جائے گا اور 7 آنکھ کھولے گا۔ کیا حشر ہوگا؟ لوہا پگھل جائے گا، زمین تانبے کی بنا جائے گی۔ یہاں جو آگے فرمایا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُوزًا، اللہ زمین کو چٹیل میدان بنا کر رکھ دے گا۔ یہ پہاڑ اذا رجت الارض رجا، زمین
کپکپائے گی زلزلے سے، وبست الجبال بسا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، فکانت ہباء منبثا، پراگندہ غبار کی طرح، ان ہواؤں میں اڑتے ہوئے جیسے کپاس اڑ رہی ہے اس طریقے سے ہو جائے۔ یہ منظر اللہ نے پورا بیان فرمایا۔ جب یہ تمہارے سر پر کھڑا ہوگا اور ساتھ آنکھ کھولے گا تو تمہارا کیا حشر ہوگا اس دن؟ کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی گلے تک، اور کوئی پورا اپنے پسینے میں ڈوبا ہے، وہ پسینہ ابل رہا ہے گرمی کی وجہ سے، پانی ابل رہا ہے۔ اللہ پاک اس میدان محشر سے ہماری حفاظت فرمائے۔ فرمایا ایک بندہ ہوگا 50,000 سال کا ایک دن ہے، لیکن وہ کیسے گزرے گا؟ فرمایا اس کے لیے ایسا گزرے گا جیسا فجر کی 2 رکعت سنت پڑھ لی اور 50,000 سال گزر گئے، اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ آج تمہیں فجر کی نماز کے لیے آنا بڑا مشکل ہوتا ہے، سوچ رہے ہیں کہ کب کب رمضان ختم ہوگا اور اسے نجات مل جائے ہمیں، جی اٹھے سحری کے بہانے سے، لیکن دعا یہ کرو اللہ سے کہ اللہ تو نے رمضان دیا، تو اس رمضان کی برکت سے ساری زندگی تیرے سامنے سجدہ کرنے والا بنا دے۔ جب یہ نیت ہوگی تو اللہ فیصلے بھی اچھے فرمائے گا ہمارے حق میں۔ تو جو فجر کی نماز کے لیے دوڑ کر آتے ہوں گے اور اندھیری رات میں آتے ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے میدان محشر کا 50,000 سال کا ایک دن ہے نا، وہ ایسا گزرے گا کہ انہیں پتہ چلے گا کہ جیسا ہم نے 2 رکعت نماز پڑھ لی ہے۔ نیک بندوں کے لیے ایسا گزرے گا، اور جن کے لیے مشکل ہوگا 50,000 سال کس کو کہتے ہیں؟ اگر آپ کو دنیا میں اللہ نے 100 سال کی عمر دی ہے تو آپ اس کو ڈیوائڈ کر دیجئے 50,000 سال کی عمر، مشکل سے 1.5 منٹ یا 2 منٹ کی زندگی ہے آپ کی۔ اگر 100 سال کی زندگی ہے نا تو آخرت کے ایک دن کے مقابلے میں 1.5 منٹ یا 2 منٹ کی زندگی ہے۔ اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ میدان محشر کی منزل گزر گئی، اس کے بعد آئی منزل پل صراط، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، جہنم کی آگ پر بچایا ہوا اور اندھیرا، کٹ کٹ کر جہنم میں گریں گے۔ فرمایا وہاں کون سا نور تجھے کام آئے گا؟ مومن بندے جب چلیں گے نا، کوئی بجلی کی طرح گزر کر نکل جائے گا، کوئی تیز رفتار گھوڑے کی طرح نکل جائے گا، کوئی دوڑتا ہوا نکل جائے گا، کوئی پیدل چلتا ہوا نکل جائے گا، کوئی پیٹ کے بل رینگتا ہوا جائے گا، اور کوئی کٹ کٹ کر جہنم میں گرے گا۔ جب مومن پل صراط پر چلے گا تو کافر دیکھیں گے کہ ان کے سامنے تو روشنی ہے، ہمیں تو کوئی روشنی بھی نظر نہیں آ رہی، تو کافر کہیں گے بھائی وہ روشنی ہمیں بھی دے دو، ہم بھی نکل جائے۔ تو مومن کہے گا کہ یہ روشنی تو دنیا میں ملتی ہے، یہاں نہیں ملتی ہے بھائی۔ تو فجر کی نماز کے لیے جاتا ہے، ایمان لے آتا تو ایمان کی روشنی تھی، فجر کی اندھیری رات میں جانے کی روشنی تھی، وضو کی روشنی، جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے اس کی روشنی، سجدے کی روشنی، فرمائی ساری روشنیاں جمع ہو جائے گی اور پل صراط پار کرے گا۔ اللہ پاک پل صراط کا راستہ ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ میزان عدل یہ ایک اور کٹھن راستہ ہے۔ یہاں پر آقا انعامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کو فرماتے فاطمہ اعملی، فاطمہ اعملی، فاطمہ عمل کرتی رہنا۔ میزان عدل ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر تیرا باپ محمد بھی تجھے کام نہیں آئے گا۔ حضرت فاطمہ کو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، ہمارا تو آپ کا کیا ہوگا میرے دوستو؟ اس لیے عمل کرتے رہنا۔ فرمایا ہو سکتا ہے تیرے عمل پر اللہ کی محبت کی نظر پڑ جائے، رحمت کی نظر پڑ جائے، اور اللہ پاک میزان عدل سے تجھے پار کر دے اور تیرا آسان حساب لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے بڑھا دے۔ تو یہ 5 منزلیں ہیں، میں بہت مختصر آپ کو بتا رہا ہوں۔ ان 5 منزلوں سے گزر کر اب تمہیں جانا ہے اللہ کے دربار میں۔ اللہ نے اپنے لیے تو 5 منزلیں رکھی ہیں، اور بڑی کٹھن منزلیں، کم منزل نہیں۔ آپ کو آج قبر میں سونا ہے، جب مرو گے جب سونا ہے، قیامت تک قبر میں سونا ہے، تو منزل کوئی آسان نہیں ہے، بڑی کٹھن منزلیں ہیں، لیکن نیک لوگوں کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اللہ نے ہر جگہ پر ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں، اور قبر میں سوئے سوئے بھی جنت کی ہوائیں کھاتا رہے گا۔ آقا انعامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی کر کر، یہ تھوڑی سی محنت ہے میرے دوستو، تھوڑی سی محنت ہے۔ میں جو نماز کی پابندی کروں، مشکل سے اگر آپ سنت نوافل کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہو، 24 گھنٹے میں 5 نمازیں ہیں، تو اگر آپ حساب لگائیں گے تو مشکل سے آپ کو 1.5 گھنٹہ اللہ کے لیے دینا ہوگا 24 گھنٹے میں۔ نہیں دے سکتے ہم اللہ کے لیے 1.5 گھنٹہ؟ ہاسپٹل میں پڑے ہو 15 دن 20 دن 1 مہینہ آرام کر لیتے ہیں، ڈاکٹر نے کہا پاؤں باندھ تو پاؤں باندھ، ہاتھ باندھ تو ہاتھ باندھ، چپ چاپ پڑھا رہے تو پڑھا رہے جی۔ یہاں اس کو 1.5 گھنٹہ مشکل ہو رہا ہے 24 گھنٹے میں اللہ کے لیے دینا، اور جب قبر میں سونے کا وقت آئے گا نا، اس دن پتہ چل جائے گا۔ اس دن ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین،
اللہ میری شقاوت میری بدبختی مجھ پر غالب آ گئی، میں نیک کام نہ کر سکا، لیکن اللہ سننے والا نہیں ہے، اب سنے گا تو 80 سال کا گناہ گار، 50 سال کا گناہ گار، 40 سال کا گناہ گار 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ کو منوا، آج اللہ سن لے گا، بعد میں آنکھ بند ہو گئی، پھر کوئی سنوائی نہیں، سب ختم ہو گیا مسئلہ۔ بہرحال یہ 5 منزلیں ہیں اللہ سے ملاقات۔ آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے امت کے درمیان اور آپ کے درمیان میں اللہ نے 49 پردے رکھے، 49۔ ایک پردے کا فاصلہ ہے جتنی زمین اور آسمان کا حصہ ہے نا، اتنا فاصلہ۔ جب تک مومن بندہ 49 پردوں کو ختم نہیں کرے گا، جب تک ملاقات نہیں ہوگی۔ فاصلہ تو بہت ہے لیکن ختم کرنے کا طریقہ بہت آسان ہے۔ آپ نے کھانا کھانے کے لیے آپ بیٹھتے ہو، ہاتھ دھونے سے لے کر کھانے سے پہلے، ہاتھ دھونے سے لے کر کھانے کے بعد ہاتھ دھونے تک آپ نے سنت طریقہ اپنے زندگی میں داخل کر دیا۔ بھائی کھانے سے پہلے بھی یہاں تک ہاتھ دھونا ضروری ہے، سنت ہے، اور کھانے کے بعد بھی، چاہے آپ چمچ سے کھاؤ، چاہے آپ روٹی کھاؤ، چاہے آپ چاول کھاؤ، چاہے آپ ایک ہاتھ کا استعمال کرو، لیکن دونوں ہاتھ کا دھونا کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ضروری ہے۔ غسل الیدین الی المرفقین قبل الطعام وبعد الطعام۔ اب اس سنت کو آپ نے زندہ کیا اپنے زندگی میں، اور مسلسل اس سنت پر آپ نے عمل کر لیا، ایک سنت آپ کی زندگی میں آ گئی۔ ہمارا کیا مسئلہ ہوتا ہے، مدرسے کے بچے جب تک مدرسے میں ہیں سنت طریقے پر کام، گھر آ گئے جیسا تھا ویسے ہو گیا، جماعت میں چل رہے ہیں ماشاءاللہ وہاں تک سنت پر ہے، وہاں سے کھانا بھی سنت پر ہو رہا ہے، پانی پینا بھی سنت پر ہو رہا ہے، جیسے گھر آئے کھڑے کھڑے گھٹ 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 نگل لی، ہو گئی سنتیں ختم ساری۔ کہیے نہیں، زندگی میں وہ سنت ہمیشہ چلے گی۔ ایک سنت کو اپنے زندگی میں اس نے اتار دیا، ایک پردہ ختم ہو گیا۔ کتنا آسان ہے، مشکل ہے؟ آپ سو رہے ہو بستر کے اوپر، آپ نے وضو کر لیا، سنت طریقے پر آپ سو گئے، آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اگر فرشتہ آ کر روح نکال کر لے کر چلا گیا، اللہ پوچھتا ہے اللہ جاننے کے باوجود کہ میرا بندہ سو رہا تھا یا کیا کر رہا تھا جب تو نے روح نکالی، تو فرشتہ کہے گا کہ اللہ کوئی عمل تو نہیں کر رہا تھا جب میں نے اس کی روح نکالی نا، لیکن آخری وقت میں اس کو میں نے یہ دیکھا ہے کہ تیرے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سونے کا طریقہ بتایا تھا اس طریقے پر سویا ہوا ہے، ایسے حالت میں اس کی روح نکال کر لے کر آیا۔ اللہ فرمایا کہ میرے حبیب کے طریقے پر سویا ہوا تھا، کہاں؟ جس کے زندگی میں حبیب کا طریقہ ہوگا میں اس کو جہنم میں نہیں داخل کر سکتا۔ میرا اللہ کتنا پیارا ہے میرے دوست، کتنا پیارا ہے، ایسا خدا تمہیں کہیں نہیں ملے گا پیار کرنے والا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک مسخرہ تھا، وہ مذاق بہت کیا کرتا تھا، حضرت موسیٰ کی بھی مذاق کیا کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاؤں میں زخم ہوا تو آپ لنگڑ کر چل رہے تھے، تو وہ بھی مسخرہ تھا تو پیچھے پیچھے آیا اور لنگڑ کر چلنے لگا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مذاق اڑانے لگا۔ موسیٰ تو تیز جلا لی، اللہ سے کہا اللہ بد دعا کی، اللہ یہ میری مذاق کر رہا ہے اور اس کی وجہ سے لوگ ہنس رہے ہیں، اللہ عذاب بھیج دے۔ اب نبی کی دعا ہے، اللہ کو تو سننی پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تو صرف آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ تھا، اور آپ کی محبت کی امت کے ساتھ آپ نے کبھی امت کے لیے بد دعا نہیں فرمائی، کبھی نہیں فرمائی۔ آج ہم جو جی رہے ہیں نا، کھا رہے ہیں، چل رہے ہیں، زمین پر بیٹھے ہیں اور جی رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں، سب کچھ کرنے کے باوجود یہ صرف اور صرف نبی کا صدقہ ہے، یہ آقا کا صدقہ ہے، آپ کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا فرمائی، آسمان سے آگ آئی اور جتنے ہنس رہے تھے مذاق کر رہے تھے سب کچھ جلا کر خاک کر دیا، وہ لنگڑا بچ گیا۔ یعنی جو موسیٰ علیہ السلام کی مذاق کر رہا، لنگڑا تو تھا نہیں لیکن وہ مذاق کر رہا تھا، وہ بچ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے پھر موسیٰ اللہ اصل تو یہ تھا، اصل تو یہ تھا جو مذاق کر رہا تھا میری، وہ دوسرے تو مر گئے، یہ بچ گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ تو لگڑ کر چل رہا تھا اور تیری نقل یہ اتار رہا تھا، جو نبی کی نقل اتارے گا میں اس کو عذاب نہیں دے سکتا۔ اللہ چاہے وہ مذاق کر رہا تھا نا، پھر بھی نبی کی نقل اس کی زندگی میں تھی۔ ہم اصل پر آ جائیں گے تو اللہ کیا ہمارے ساتھ دے گا میرے دوست؟ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر آ جائیں، ایک ایک سنتیں بہت ساری
اب صبح بستر سے اٹھتے ہو وہاں سے لے کر جو سنتیں ہیں تو رات میں بستر پر سونے تک سنتیں ہیں. اور ولی وہ نہیں ہوتا ہے جو کرامتیں بتاتا پھرے بازار کے اندر. ولی وہ ہوتا ہے جس کی زندگی میں آقا کی سنتیں ہوتی ہیں. تو آپ اگر سنتوں پر عمل کرو گے تو نبی سے ملنے کے لیے کتنے سنتوں پر عمل کرنا ہوگا؟ بولو نا بھائی. 49 سنت. 49 تو کم ہے، ایسی سنتیں زندگی کی بہت ساری، لیکن آپ نے اگر 49 سنتوں کے اوپر مکمل عمل کر لیا، نہانا ہے، کپڑے پہننا ہے، کپڑے بدن سے اتارنا ہے، اور ناخن کاٹنا ہے، سر کے بال کاٹنا ہے، ہر ایک میں آپ سنت طریقے پر آ جاؤ، آپ کی زندگی دیکھو کیسی نورانی زندگی بن جائے گی. شیطان جہاں نبی کی سنت ہوگی وہاں شیطان کبھی نہیں آئے گا، اتنا یاد رکھ لیں. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ شیطان کبھی نبی کی شکل بنا کر نہیں آ سکتا ہے، کیونکہ نبی کے اندر صرف اور صرف ہدایت ہی ہدایت ہے، اور وہاں ہدایت سے دور ہو گیا ہے. سمجھے نا؟ تو جہاں نبی کی سنت ہوگی نا وہاں شیطان کبھی نہیں آئے گا، آپ کو کبھی نہیں بہکائے گا. آپ سنتوں کے اوپر فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اللہ پاک نبی کو تسلی دے رہے ہیں، اے میرے حبیب آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وقت پر ہم سب کچھ کر لیں گے. ہدایت دینا ہمارا کام ہے، دعوت دینا آپ کا کام ہے. آپ صرف راستہ بتائیے، یہ راستہ صحیح، یہ راستہ غلط ہے، اس راستے پر چلانا ہمارا کام ہے. جسے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اپنے آپ کو دیکھتے تھے کہ اللہ اتنا بے ڈول جسم ہے، کالا کلوٹا ہے، دنیا کا سب سے کالا انسان بلال ہے، جس کے ہونٹ کا ٹھکانہ نہیں، جس کے چہرے کا ٹھکانہ نہیں. اللہ دنیا اگر اپنے علاوہ کسی اور کے ہاتھ میں ہدایت رکھی ہوتی تو بلال کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. حضرت بلال خود کو کہہ کر فرماتے تھے ہدایت اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے. ہم اللہ سے یہی دعا کریں کہ اللہ ہم کو ہدایت اور صراط مستقیم پر مرتے دم تک چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر برائی ہر شر سے اللہ پاک ہماری حفاظت کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب فتنة المسيح الدجال. اے الہ العالمین، ہم تمام کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ جو گناہ جان بوجھ کر نہ جانے کے اسے بھی معاف فرما. اے اللہ جو گناہ رات کے اندھیرے یا دن کے اجالے میں کے اسے بھی معاف فرما. اللہ ہم بڑے گناہ گار، بڑے سیاکار، بڑے خطا کار، بڑے قصوروار، اللہ تیرے دربار کے قراری مجرم ہیں. اللہ ہم سب کے جرم عظیم کو معاف فرما. اے مولا کریم، اے رب کریم، تو ہی معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرنے والا ہے. اللہ اس رمضان مبارک کی برکت سے ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ تجھ سے ملنے تک جو راستے ہیں ان سارے راستوں کو ہمارے لیے آسان فرما دے. آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات، آپ کا دیدار، آپ کی زیارت اور آپ کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما دے. اے مولا کریم، بغیر حساب و کتاب کی جنت کا داخلہ نصیب فرما. اے اللہ سکرات کے عالم سے ہماری حفاظت فرما، میدان محشر میں ہماری حفاظت فرما، پل صراط پر گزرتے ہوئے ہماری حفاظت فرما، نام اعمال داہنے ہاتھ میں نصیب فرما. اے اللہ بغیر حساب و کتاب کی جنت کا داخلہ نصیب فرما. اے اللہ اس رمضان مبارک کی برکات سے مالا مال فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما، نمازوں کو قبول فرما، زکوٰۃ لینے دینے کو قبول فرما، تراویح پڑھنے پڑھانے کو قبول فرما، تہجد پڑھنے والوں کو قبول فرما. اے مولا کریم اعتکاف کرنے والوں کو قبول فرما. اے اللہ ہم سب کے پریشانیوں کو دور فرما، تیرے دین کے راستے میں چلنے والوں کو قبول فرما، ان کے اہل و عیال کی حفاظت فرما، کاروبار کی حفاظت فرما. اے مولا کریم ہم سب کی حفاظت فرما، ہمارے ماں بہنوں کی عزتوں کی حفاظت فرما. اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، ہمارے مساجد، مدارس، خانقاہیں اور اسلامی نشانیوں کی حفاظت فرما. جب تک اس دنیا میں رہے ایمان والی زندگی عطا فرما، موت کے وقت میں کلمے کی دولت سے مالا مال فرما. ہم سب کی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم اور آقا انعامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.